السلام علیکم ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے نماز بے اثر کیوں۔ نماز بے اثر کیوں ہو گئی ہے؟ ہم نماز پڑھتے بھی ہیں لیکن ہماری نمازوں میں کوئی اثر نہیں رہا۔ کیا وجہ ہے؟ نماز پڑھنے کے باوجود ہمارے اخلاق میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، ہم نمازیں پڑھنے کے باوجود ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی۔ کیا وجہ ہے؟ اس کا آپ سیدھا سیدھا جواب یہ دیں گے، یا تو آپ نماز نہیں پڑھتے، یا اگر پڑھتے بھی ہیں تو اس انداز سے نہیں پڑھتے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو اور نماز آپ کو معراج تک لے جائے۔ کیا وجہ ہے؟ میرے خیال سے آپ اس جواب سے مطمئن نہیں ہوں گے۔ اس کو میں آپ کو تفصیل میں سمجھاؤں گا کہ ہماری نمازیں بے اثر کیوں ہو گئی ہیں، کیا وجہ ہماری نماز ہمیں کوئی کیوں فائدہ نہیں دے رہی۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہم ایک مثال لیں گے پینڈولم واچ کی۔ پینڈولم واچ وہ واچ ہے جسے پنجابی میں گھنٹہ بھی بولا جاتا تھا، جو چابی دے کے چلتی تھی، جسے پنجابی میں کوک بولا جاتا ہے، کوک دے کے گھڑی چلائی جائے۔ پینڈولم واچ آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر بہت سے پرزے ہیں اور ہر پرزہ ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے، اور جب اسے کوک دی جاتی ہے یعنی جب اسے چابی دی جاتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں حرکت پیدا ہو رہی ہے، اس کے ڈائل پہ ہمیں حرکت ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس کے اندر 3 سوئیاں ہوتی ہیں جو منٹ، سیکنڈ اور گھنٹہ بناتی ہیں۔ اب دیکھیں کہ اس کا مقصد کیا ہے، اسے بنانے کا مقصد کیا ہے۔ اب کیا غور کریں اس کو بنانے کا مقصد کیا ہے کہ وہ صحیح وقت بتائے۔ اب غور کریں اس کے مقصد کے لیے اس کے اندر ہر وہ پرزہ لگایا گیا، پینڈولم واچ میں ہر وہ پرزہ لگایا گیا جو صحیح وقت دکھانے کے لیے مؤثر ثابت ہو۔ اور پھر غور کریں کہ ہر پرزہ ایک پرزے کے ساتھ دوسرے پرزے کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور مل کے کام دے رہا ہے، اور پھر کوک دینے کا یعنی چابی دینے کا قاعدہ مقرر کیا گیا ہے۔ اگر اسے چابی مقرر وقت پہ نہ دی جائے تو آپ دیکھیں گے کہ یا تو یہ بند ہو جائے گی، اگر چلے گی بھی تو ٹائم صحیح نہیں دکھائے گا، جو اس کا مقصد ہوگا وہ اس سے حاصل نہیں ہوگا۔ اگر آپ اس کے بعض پرزوں کو نکال ڈالیں اور پھر کوک دیں تو اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا، اور اگر اس کے اندر کسی اور مشین کے حصے لگا دیے جائیں اور پھر آپ اسے کوک دیں یا چابی دیں تب بھی اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اور آپ دیکھیے اگر ان کے پرزوں کو علیحدہ کر دیا جائے اور اس کے اندر ہی رہنے دیا جائے بلکہ اس سے باہر نہ نکالا جائے تو آپ کو دکھنے میں تو یہ گھڑی لگے گی، لیکن اس سے وہ مقصد حاصل نہیں ہوگا جس مقصد کے لیے یہ بنائی گئی ہے۔ یہ جو مثال میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، اس سے آپ سارا معاملہ سمجھ گئے ہوں گے۔ اسلام کو اس پینڈولم واچ پر قیاس کر لیں، جس طرح اس کا مقصد صحیح وقت دکھانا ہے، اس طرح اسلام کا مقصد یہ ہے کہ زمین پر خدا کے خلیفہ اور دنیا میں دعوت حق کے علمبردار بن کے رہو، خود بھی خدا کے قانون پہ عمل کرو اور دوسروں کو بھی خدا کے قانون پہ عمل کرواؤ۔ اس کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ بیان کر دیا ہے۔ تم وہ بہترین امت ہو، سورۃ آل عمران کے اندر، تم وہ بہترین امت ہو جس کو نوع انسانیت کے لیے چنا گیا ہے، تمہارا کام ہے تم نیکی کا حکم دو اور بدی سے روکو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھو۔ اور اسی طرح سورۃ بقرہ میں، اور اسی طرح ہم نے تم کو بہترین امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ رہو۔ اور یہ بات ذہن میں رکھو، سورۃ نور کے اندر اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرے اللہ تعالیٰ ضرور انہیں زمین میں اپنا خلیفہ بنائے گا۔ اور سورۃ انفال میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 39 کے اندر، اور لوگوں کے ساتھ جنگ کرو یہاں تک کہ غیر اللہ کی اطاعت کا فتنہ مٹ جائے، اور اطاعت صرف اور صرف ساری کی ساری اللہ کے لیے ہو۔ اور اسی طرح اسلامی احکامات باہم مربوط ہیں جیسے گھڑی کے پرزے۔ اسلام نے بھی وہ تمام پرزے جمع کیے ہیں جو اس غرض کے لیے مناسب ہیں: دین کے عقیدے، اخلاق کے اصول، معاملات کے عقیدے، بندوں کے حقوق، اللہ تعالیٰ کے حقوق اور دنیا کی ہر اس چیز کے حقوق جس سے انسان ملتا ہے، اور انسان کے اپنے خود کے حقوق، کمانے کے قاعدے اور خرچ کرنے کے طریقے، اسلامی حکومت کے قوانین کی اطاعت کرنے کے ساتھ طریقے۔ جس طرح گھڑی کے پرزوں کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، اسی طرح اسلام کے بھی پرزوں کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ یہ سب اسلام کے پرزے ہیں۔ جس طرح گھڑی کے پرزے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں، اسی طرح اسلام کے پرزے بھی ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں۔ جیسے گھڑی کے پرزوں کو ایک ترتیب کے ساتھ جوڑا گیا ہے، اسی طرح اسلام کے پرزوں کو بھی ایک ترتیب کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ جب ہم ان تمام اسلامی پرزوں پر عمل کریں گے تب ہی ہماری نمازیں اور ہماری دعائیں اثر کریں گی۔